فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند میرے لیے سجدے میں ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے نہ بتانا خواب بھائیوں کو، پس سازش کر دیں گے آپ کے خلاف کوئی سازش، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ حدیث شریف میں ہے تم اپنے راز میں کامیاب ہو جاؤ چھپا کر، ہر نعمت اور خوشی مت ظاہر کرو، فاش ہو جائے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہاں فرمایا تم کامیابی حاصل کر لو اپنی حاجات اور راز کو چھپا کر۔ بخاری شریف کا ختم تھا، چند سال پہلے بڑے موڈ میں ہوتے تھے مدرسوں والے، سارے شہر کے مالداران، انسان بشر ہے، جب یہ لوگ کسی اچھی جگہ آتے ہیں تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ شاید یہ اب ہمارے مدرسے میں پیسے دیں گے ہمیں آرام ہوگا خیال تو آ سکتا ہے۔ وقت یخطر ببالی، دل تو اختیار میں نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں آئے، کمزور بھی آتی، یقیناً ایسا ہو گیا ہوگا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، کون ہے جو اپنی برت کر۔ چند مہینے گزر گئے، ہمارے ساتھی نے مجھے خبر دی کہ تمام کے تمام جگہ سے جو کچھ آ رہا تھا بند ہو گیا۔ یہ مولوی تھوڑی ہے، تو کوئی بادشاہ معلوم ہوتا ہے، جس طرح پروگرام کرتا ہے، جیسے طلباء کا اکرام ہوتا ہے، جس طرح دعوت ہوتی ہے، اس طرح تو ہم نے مولوی جب ان کی دعوت کرتے ہیں تو بریانی پکاتے ہیں بغیر مسالے کی، قورمہ بناتے ہیں بغیر نمک کے، تاکہ سیٹھ صاحب کیا غریب اس طرح ہی کھاتے ہیں کچا پکا چھٹا گاندھی گورا۔ اور ہم تو کئی قسم کے بریانیاں، قورمے، کباب، ہر چیز جیسے دعوت کا بخاری شریف کا حق ہے، وہ ہم کسی کو متاثر کرنے کے لیے یا انعام لینے کے لیے نہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جمہور محدثین خاص کر امام بخاری کی طرف سے دعوت کرتے ہیں، پورا بازو لڑاتے ہیں اس میں۔ تو آپ نے کمزور کر دیا کہ آپ حالوں میں جاتے ہیں، آپ کی علیحدہ اپنی تقریب ہوتی ہے، تو میں نے کہا دولے تو دورے والے ہیں، وہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، تو میں ختم کر اس کو، ہمارے مہمان تو 8-10 دیکھ کے ہوتے ہیں، آپ نے ختم کیا، ورنہ یہ میدان میں 250-300 دیکھ پکتے تھے، پورے شہر کی دعوت ہوگی۔ طالب علموں کی بدنظمی نے ہمیں مجبور کر لیا۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ جن مدرسوں میں اجازت نہیں ہے، یا وہ مارتے پھیٹتے یا ان کے ہانڈیاں الٹتے ہیں، وہ عقل مند لوگ ہیں، صحیح کر رہا ہے، طلباء ہے اس کے قابل۔ ادارے میں سینکڑوں دیکھ پکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پروگرام اپنے کمرے میں اپنے مہمانوں کو علیحدہ لے جاتے۔ یہ پروگرام اگلے دن کریں، اگلے دن کریں، اس دن کیا ضروری ہے؟ اس دن تو آپ ادارے میں رہیں، ادارے کے اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ سکا مکل بھی خسوے تو ہے، ان ببرخ دی کٹی مثال ہے، کٹے نہیں دمیخی بچے دیو انینی خو میخا پہ لنگی دم رغٹا غلان دی دیو انینی دی خو طول جہان پہ دے آباد دے نسو طول جہان پہ آباد لا الہ الا اللہ ڈیرہ تو چولو۔ یہ گل محمد آقا لو یا خزانہ دا اور چا خزانہ چا خسوی بادشاہ بن۔ اللہ اکبر و کبیر۔ خیر، تو جب محتمم کو غیرت ہو اور سمجھتا ہو، میں نے کہا نا ہمارے تو مہینوں کے 30-40 لاکھ خرچ ہوتا ہے اور کھاتا خالی ہو گیا ہے اور آ نہیں رہے، یہ کیسے کام چلے گا؟ تو ہمارے پاس اور کوئی ذریعے تو نہیں ہے۔ جب رات ہو گئی، الحمدللہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے، سفید چادر بچھا کے، اور زبردست قیام اللیل و تہجد پورا کر لیا۔ نصف رات کے قریب 8 رکعت قیام اللیل کے، اور آخری لمحے میں 12 رکعت تہجد، دو اخیر میں وتر پڑے، اور دعائیں مانگتے ہوئے چارپائی کے ساتھ ٹیک لگایا، وہی آنکھ لگ گئی۔ عجیب خواب دیکھا، حق تعالیٰ نے کہا آپ کی توحید قبول ہے، اور فرق کوئی متعین نہ کرے، اور خزانے بھیجوں گا، بے فکر ہو جاؤ۔
سو جاؤ. اسی طرح چارپائی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے، سر بستر کا رکھا ہے، وہ بیٹھا ہوا، وہ لیٹ نہیں رہا، جہاں نماز پڑھی دعا مانگی، خواب میں بشارت ہو رہی ہے کہ توحید پر مجھے زبردست غیرت ہے اور آپ کا کوئی بیان توحید سے خالی نہیں. افراد رہنے دینا، سیٹوں کے پاس کیا رکھا ہوا، سیٹ آج ہے کل نہیں ہو. الحمدللہ وہ خزانے پر سے وہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ غلط خیالات سے بھی انسان بچے، پکڑ ہو جاتی ہے، عالموں کی تو اس سے پکڑ ہو جاتی ہے. اور لوگوں کی طرف توجہ نہ کرو، رب العالمین کے اوپر متوجہ رہو. سیٹ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، خزانوں کا وہ اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لوگوں کے دل اور توجہ بھی وہی کرے گا، بس وہ راضی رہے. الحمدللہ.